ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم اس نبی پہ درود پڑھیے جو گھٹنوں کے بل بیٹھ کے ایک بچے سے تعزیت کر رہے تھے جس کی چڑیا مر گئی. درود و سلام محمد. زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا. زندگی دی ہے, میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مجھے سماعت فرمائیے نا. زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا. پاؤں بخشے ہیں تو پھر شوق سفر بھی دینا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی ایسے نہیں چلے گی. سبحان اللہ. میرا سفر مکمل کیجئے. میں 7 سمندر پار سے آیا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. ادھورا نہ رہے. اشعار سماعت فرمائیے. میں شیخ کریم کی بات کو اسی کے اندر سے رہوں گا, اس سے باہر نکلنے کی کوشش ہی نہیں کروں گا. جو حضرت نے فرمایا بس میں وہی بیان کر کے 10 منٹ میں انشاءاللہ نقل ہو جاؤں گا. زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا. پاؤں بخشے ہیں تو پھر شوق سفر بھی دینا. گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گونگا تھا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. قرآن پڑھو نا سمجھ آئے. انسان پہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ وہ تھا ہی نہیں. زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا. پاؤں بخشے ہیں تو پھر شوق سفر بھی دینا. گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گونگا تھا, اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا. گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گونگا تھا, اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا. کیا کہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا کہوں آپ کی توصیف میں کہنا کیا ہے. کیا کہوں آپ کی توصیف میں کہنا کیا ہے. میں ہوں لا علم کے کہنے کا کرینہ کیا ہے. رسول اللہ میں کیسے آپ کی بات کہوں, کیسے آپ کی بات کہوں, مجھے سلیقہ نہیں آتا. کیا کہوں آپ کی توصیف میں کہنا کیا ہے. میں ہوں لا علم کے کہنے کا کرینہ کیا ہے. سارے بیمار تیری سمت کھچے آتے ہیں, شہر طیبہ تیری آغوش میں ایسا کیا ہے. سارے بیمار تیری سمت کھچے آتے ہیں, شہر طیبہ تیری آغوش میں ایسا کیا ہے. بام کعبہ پہ کھڑا دیکھیے حبشے کا بلال. غلام بلال چھت پہ کھڑا ہے, سرداران قریش نیچے کھڑے ہیں. محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بلال چھت پہ چڑھا اور اللہ کی تکبیر کا اعلان کرا. بام کعبہ پہ کھڑا دیکھیے حبشے کا بلال اور سوچئے دامن سرکار سے ملتا کیا ہے. بام کعبہ پہ کھڑا دیکھیے حبشے کا. آپ ذوق سے سبحان اللہ کہیں تو میں اس سے بھی اچھا شعر سناؤں. بام کعبہ پہ کھڑا دیکھیے حبشے کا بلال اور سوچئے دامن سرکار سے ملتا کیا ہے. شیخ مکرم چاند کا حسن بہنگام کمال اچھا ہے. 14ویں کا چاند آنکھوں کو بھلا لگتا ہے. چاند کا حسن بہنگام کمال اچھا ہے. اگر آپ مصرع زمین پہ بیٹھ کے سننے والا نہیں ہے, اپنی ذہنی سطح کو ذرا پرواز دیجئے کہ چاند کا حسن بہنگام کمال اچھا ہے, پر اس سے اے آمنہ بی بی تیرا لال اچھا ہے. چاند کا حسن, شیخ نے داد دے دی, کام پورا ہے. چاند کا حسن بہنگام کمال اچھا ہے, پر اس سے اے آمنہ بی بی تیرا لال اچھا ہے. چونکہ حاصل ہے اسے ان کی غلامی کا شرف, تو بادشاہوں سے وہ حبشے کا بلال اچھا ہے. چونکہ حاصل ہے اسے ان کی غلامی کا شرف, تو بادشاہوں سے وہ حبشے کا بلال اچھا ہے. پہلی دفعہ گنبد خضرا کو دیکھا تو کچھ کہا میں نے کہ ہر گھڑی سامنے رحمت کا سما رہتا ہے.
ہر گھڑی سامنے رحمت کا سما رہتا ہے، ہر گھڑی آنکھ سے ایک اشک رواں رہتا ہے، لوگ کہتے ہیں وہاں جا کے دعائیں کرنا، میں یہ کہتا ہوں وہاں ہوش کہاں رہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہاں جا کے دعائیں کرنا، میں یہ کہتا ہوں وہاں ہوش کہاں رہتا ہے۔ لوگ نازاں ہیں کہ وہ حد یقین تک پہنچے، لوگ نازاں ہیں کہ وہ حد، میں توجہ چاہوں گا بھائی، لوگ نازاں ہیں کہ وہ لفظ کی بڑی عزت ہوتی ہے، ایک تکریم ہوتی ہے لفظ کی، اور شاعر جو کہتا ہے وہ پتہ نہیں کس مقام پہ ہوتا ہے جب وہ رسول اللہ کی نعت کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ نازاں ہیں کہ وہ حد یقین تک پہنچے، یعنی ارباب خرد ماہ مبین تک پہنچے۔ انسانی عقل نے پرواز کی، ہم نے خلائی شکل بنائی اور چاند پہ پہنچ گئے، ایسے ہی ہوا نا، لیکن میں بہت پہلے کی بات کرنے لگا ہوں، یہ جب خلائی شکل نہیں تھی۔ لوگ نازاں ہیں کہ وہ حد یقین تک پہنچے، یعنی ارباب خرد ماہ مبین تک پہنچے، لیکن اس دور کرامات سے صدیوں پہلے میرے آقا کے قدم عرش بری تک پہنچے۔ لیکن اس دور کرامات سے صدیوں پہلے میرے آقا کے قدم عرش بری تک پہنچے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے دربار رسالت میں کھڑے ہیں، آنسو رواں ہیں۔ قبلی والے پوچھنے لگے ابو ہریرہ کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ماں نے مارا ہے۔ کریم آقا فرمانے لگے ابو ہریرہ گستاخی تو نہیں کی؟ کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ، اصل میں بات یہ ہے کہ میری ماں ابھی تک ایمان کی روشنی سے معطر نہیں ہو سکی، میں جب بھی آپ کے پاس آتا ہوں تو وہ مجھے مارتی ہے۔ کملی والے خاموش ہو گئے۔ با اخلاق آدمی کا یہی وتیرہ ہوتا ہے، ماں بیٹے کا مسئلہ ہے، اب اس میں کیوں انوالومنٹ ہو؟ کریم آقا خاموش ہو گئے۔ ابو ہریرہ بولے یا رسول اللہ مانگیے نا اس سے، نہیں مزہ نہیں آیا، سبحان اللہ، یا رسول اللہ مانگیے نا اس سے جس نے مجھے ایمان کی روشنی سے منور کر دیا ہے، وہ میری بوڑھی ماں پہ بھی رحم کر دے۔ سبحان اللہ۔ کملی والے نے ہاتھ اٹھا دیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اس واقعے میں ایک عجیب واقعہ ہوا، کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، ادھر مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھائے، ادھر ابو ہریرہ دوڑتے جا رہے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ ابو ہریرہ تو تیز قدموں سے چلتے ہیں، اونچی آواز میں بات نہیں کرتے، یہ آج دوڑ رہے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ کسی نے دامن پکڑ کے پوچھا ابو ہریرہ کیوں دوڑ رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو دامن جھٹک دیا اور جاتے جاتے کہا آج نہ روکو مجھے، گھر جا کے دیکھنا چاہتا ہوں پہلے میں پہنچا ہوں یا مصطفیٰ کی دعا۔ گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ من دق الباب، کون ہے دروازے پہ؟ ابو ہریرہ کہنے لگے ماں تیرے بوڑھے ہاتھوں میں اب بھی طاقت ہے۔ تو ابو ہریرہ پھر حاضر ہوا ہے مار کھانے۔ دروازہ کھلتا ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے ماں کے چہرے کی طرف دیکھا تو مجھے پتا چلا تیر نشانے پہ لگ چکا، تیر نشانے پہ لگ چکا۔ ماں کہنے لگی نہیں ابو ہریرہ، تیرے آنے سے کچھ دیر پہلے میرے دل پہ چوٹ لگی، میں نے سوچا وہ زندگی بھی کیا زندگی ہے جو محمد مصطفیٰ کے قدموں سے گزر رہی ہے۔ اب نہائی ہوں، غسل کیا ہے، اب دیر نہ کر، مجھے اس کریم آقا کی بارگاہ میں لے کے جا۔ یہ چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں جو انسانی زندگی کو بہتر کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ میرا وقت آلموسٹ ختم ہو گیا، صرف 2 شعر میں پیش کر دیتا ہوں، مترنم 2 شعر پیش کر دیتا ہوں۔ میں آپ کے حضرت کی محبت لیتے ہوئے، آپ نے بہت محبت دی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اور یہ